آداب، لکھنؤ ڈائری میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ اگلی قسم میں نوابین اودھ کا ذکر ان کے ٹائم پیریڈ اور سیریل کے حساب سے پیش کیا جائے گا۔ نوابین اودھ کے ذکر سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو ضروری سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے روبرو ہوں۔ اودھ میں نوابی حکومت کے قیام سے لے کر آج تک نوابین اودھ کے بارے میں مشہور کیا گیا ہے کہ وہ ناچ گانے کی محفلوں میں غرق رہتے تھے، ان کی عیاشیاں عروج پر تھیں، عوام غربت اور پستی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، بدعنوانیاں، رشوت کا بازار گرم تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انگریزوں نے اس ہرے بھرے گلشن کو پامال کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کی نیت سے نوابین اودھ کے خلاف دو محاذ کھول رکھے تھے۔ ایک پر ان کی مکاریاں چال بازیاں تھیں تو دوسرے محاذ پر جھوٹے پروپیگنڈے کام کر رہے تھے۔ اس مشن میں انگریزوں کا ساتھ ان چند ہندوستانی زرخرید مورخین نے بخوبی دیا جو انگریزوں کے ٹکڑوں پر پل رہے تھے۔ سینکڑوں کتابیں نوابین اودھ کے سلسلے میں جھوٹی اور گڑھی ہوئی کہانیوں سے بھری پڑی ہیں۔ ان سب کے علاوہ زبانی قصے بھی ہیں جو نوابین اودھ کی ہجو گوئی میں بیان کیے جاتے ہیں، جن کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ایک بار میرے کچھ رشتہ دار لکھنؤ گھومنے آئے تو ان کو بیلی گارج جب میں گھمانے لے گیا تو جب ہم لوگ بیلی گارج میں موجود تہخانے میں گئے تو وہاں موجود ایک گائیڈ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جب انگریزوں نے اس جگہ پر قبضہ کیا تو نواب واجد علی شاہ اسی تہخانے میں پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انگریزوں نے انہیں گرفتار کرنے سے پہلے پوچھا کہ آپ بھاگے کیوں نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیسے بھاگتا، کوئی جوتیاں پہنانے والا نہیں تھا۔ ان بے سر پیر کی باتوں کی پیروی دور حاضر کے مورخین اور مقررین بھی کر رہے ہیں، جو اپنی تحریروں اور تقریروں میں نوابین اودھ کی برائیاں کرنا اپنی قابلیت سمجھتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نوابین اودھ کے فوجی اور سیاسی حالات کیا تھے، وہ کتنے انصاف پسند تھے، ان کی بہادری و شجاعت، ان کی علمی بصیرت کیسی تھی۔ نوابین اودھ کے اس پہلو پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے، جس کو 7 سمندر پار سے آنے والے انگریزوں نے داغدار بنانے کی بھرپور کوشش کی اور وہ اپنے مشن میں کامیاب بھی ہوئے، کیونکہ ان کی اس سازشی حرکتوں میں کچھ اہل وطن بھی شامل ہو گئے تھے۔ بادشاہ غازی الدین حیدر اور شاہ نصیر الدین حیدر کی کردار کشی میں جتنی محنت انگریزوں نے کی، اسی سچائی پر سے پردہ اٹھانے کے لیے عہد قدیم کے وہ تمام دستاویزات اور خطوط جو ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگلینڈ کے شاہی گھرانے، مغل بادشاہ اور شاہان اودھ کے بیچ لکھے گئے تھے، وہ آج بھی انگلستان میں محفوظ ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اودھ کے ان 2 بادشاہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو وہ نقصان پہنچایا کہ جس کی وجہ سے انگلینڈ کا گھرانہ کمپنی کے کالے کارناموں سے واقف ہوا۔ انگریزوں کی نظر میں اودھ کی ہسٹری کے سب سے خراب حکمران نواب واجد علی شاہ تھے، جبکہ حقیقت اس کے الٹ ہے۔ یہی واجد علی شاہ تھے جنہوں نے انگریزوں کے عہد نامے میں دستخط کرنے سے انکار کر کے انگریزوں کو ایسی سیاسی شکست دی جس کا نتیجہ 1857 میں ظاہر ہوا، جس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام خاک میں مل گیا اور کمپنی کی جگہ کوئن کی حکومت قائم ہوئی۔ حکومت اودھ کے خلاف انگریزوں کی سازش کا سلسلہ تو نواب شجاع الدولہ بہادر کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا، مگر نواب آصف جاہ وزیر علی خان کے تخت نشین ہوتے ہی انگریز کھل کر سامنے آئے اور انہوں نے ایک سازش کے تحت نواب آصف الدولہ پر وہ الزام لگایا جو تاریخ اودھ پہ ایک بدنما داغ ہے۔ 19 سال کی عمر میں نواب آصف جاہ نے 17 سال قید میں گزار کر 36 سال کی عمر میں فورٹ ولیم کے قید خانے میں وفات پائی۔ نواب وزیر علی خان کو لکھنؤ سے بنارس لے جاتے ہوئے گورنر جنرل نے انگریزی فوج کو حکم دیا تھا کہ راستے میں عوام اور زمینداروں کو انگریزوں کے خلاف اور نواب وزیر علی خان کے حق میں آواز اٹھاتے دیکھو یا کسی زمیندار یا عوام سے کوئی انگریزوں کے خلاف اقدام ہو جائے تو اسے نظر انداز کر دینا تاکہ راستے میں کوئی فساد برپا نہ ہو سکے۔ گورنر جنرل کا حکم اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام کے دلوں میں نواب وزیر علی کے لیے کتنی محبت اور انگریزوں کے لیے نفرت بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح نواب رفیع الدین حیدر عرف منا جان کی تخت نشینی کے وقت بھی انگریزوں نے لکھنؤ میں خوب فساد برپا کیا۔ نواب رفیع الدین حیدر اور بادشاہ بیگم کو قیدی بنا کر چنار گڑھ کے قلعے میں قید کر دیا گیا، جہاں انہیں مرنے کے بعد بھی رہائی نصیب نہ ہوئی۔
قلعے کے کسی سنسان کونے میں ان دونوں کو دفنا دیا گیا۔ بادشاہ محمد علی شاہ کی تخت نشینی کے سلسلے میں ملتا ہے کہ گورنر جنرل نے ریزیڈنٹ سے پوچھا کہ تم نے قریبی شاہ کو چھوڑ کر دوری کیوں اختیار کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک نوجوان نصیر الدین حیدر ہمارے لیے کیا درد سر کم تھا کہ دوسرے نوجوان کا انتخاب کرتے، اس لیے ہم نے جان بوجھ کر بزرگ کو چنا۔ یہ تھی ایک تمیدی گفتگو۔ اگلی قسم میں آپ کی خدمت میں نوابین اودھ کا ذکر کے ساتھ ان کی سیاسی اور فوجی حکمت عملی پر بھی روشنی ڈالوں گا، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جن کا ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ انگریزوں نے جو روش اختیار کی تھی اس کی پیروی کرتے ہوئے کچھ لوگ آج بھی انگریزوں کی دکھائی ہوئی راہ پر چل کر نوابین اودھ کے خلاف خوب باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلی قسم میں اودھ کے پہلے حکمران نواب سعادت خان برہان الملک کا ذکر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔